مدحتہ القائلون، تمام تعریفیں، حمد اس اللہ کے لیے، لا یبلغ مدحتہ القائلون، جس کی مدح کوئی شخص نہیں کر سکتا، کرنے والے اس کی مدح کر ہی نہیں سکتے، اس کی مدحت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ولا یحصی نعماہ العاد، گننے والے گنتے رہ جائیں گے اس کی نعمتوں کا احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ چند نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اچھا، یہاں پر میرے مولا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، العادون، یہ نہیں کہا کہ کون گننا، کوئی بھی آڈیٹر آ جائے، کوئی بھی کیلکولیٹر آ جائے، کوئی بھی کمپیوٹر آ جائے، میرے مولا فرماتا ہے جو بھی جس میں بھی گننے کی صلاحیت ہے وہ آ جائے، گنتا رہے، لا یحصی، ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک دلچسپ مکالمہ ہے پروردگار اور حضرت موسیٰ کے درمیان۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت میں سے نہیں ہیں، امت مرحومہ میں سے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے واقعات کون بیان کرے گا؟ یہ فقط مکتب اہل بیت میں ہے، کیونکہ آپ متصل ہیں امام سے، معصوم سے متصل ہیں، کہ جو آدم سے اور آدم کی خلقت سے لے کے اور قیامت تک کے تمام حالات سے واقف ہیں۔ چھٹے امام کا ارشاد ہوتا ہے، ایک روز خدا نے کہا، اے موسیٰ تم ہمارا شکر کیوں نہیں کرتے؟ توجہ رکھیے گا، موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، کلام کرتے ہیں پروردگار سے۔ موسیٰ ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا ہوگا کہ پروردگار میں تیری نعمت کا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے، شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص شکر ادا کر رہا ہے تو اس پر پروردگار کا انعام ہے، لطف ہے کہ پروردگار نے اسے توفیق دی۔ صبح ہوتی ہے نماز ادا کرتا ہے، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، سو رہے ہوتے ہیں، تو پروردگار نے اسے انتخاب کیا ہے، اس میں ایسی کوالٹی ہے، ایسی صلاحیت ہے، اسے نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت ہے۔ ورنہ ہمارے پاس کون سی نعمتیں نہیں، ہم شکر ادا کرتے نہیں کرتے۔ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ جہاں شکر کا موقع آتا ہے وہاں پر شکر نہیں کرتا، اپنے کچھ چیزوں کے نہ ہونے کا شکوہ کرتا ہے، ہمیشہ ان چیزوں پر نظر کرتا ہے جو نہیں ہیں، جو نہیں ہیں ان کی تلاش میں ہے، اور جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ میں آپ کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ ورنہ اگر میں ان نعمتوں کا فقط تذکرہ کروں جو مجھے دی ہیں تو خدا کی قسم میں کسی اور نعمت کا خواہاں ہی نہیں رہ پاؤں گا، اس لیے کہ وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ مجھے پروردگار نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو مذہب اہل بیت میں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہے؟ مجھے پروردگار نے یہ تمام حواس خمسہ سے نوازا، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، کوئی ایسی نعمتیں ہو سکتی ہیں؟ میرے مولا نے کہا ذرا دیکھو یہ انسان کیسا ہے، چربی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ آنکھیں، یہ نعمت۔ کچھ روز پہلے یہیں پر اسی بارگاہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا آپ ٹھہریے، ایک ڈراپ ڈال دیں گے، آپ کچھ دیر آنکھ بند کر کے بیٹھے رہیے، اس کے بعد جب یہ پتلیاں تھوڑا بڑی ہو جائیں گی پھر ہم چیک کریں گے۔ صرف آدھا گھنٹہ مجھے آنکھ بند کر کے بیٹھنا پڑا۔ میں سوچتا رہا کہ پروردگار اگر آنکھ کھولوں اور نہ نظر آئے، یہ دنیا جتنی رنگین ہے میرے لیے تاریخ ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جتنی ہی رنگین دنیا ہے، یہ طرح طرح کی رنگینیاں، جتنے کلر آپ دیکھ رہے ہیں، پروردگار نے کبھی اس کے آپ سے کوئی اس کا اجر مانگا ہے؟ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، کس خوبصورتی سے آنکھیں دیکھتی ہیں
کس طرح پردے چشم پہ تصویر بنتی ہے اور کس طرح آپ کے ذہن تر منتقل ہوتی ہے. طرح طرح کے رنگ آپ دیکھتے ہیں, طرح طرح کی روشنیوں کو محسوس کرتے ہیں. کہا پروردگار صرف کچھ دیر کے لیے آنکھ کی نعمت چلی جائے تو اندازہ ہو کہ ساری نعمتیں ہاتھ میں رکھ دی جائیں جب اسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اگر یہی نعمت سماعت کی ہو تو پروردگار تیری کتنی سماعتیں ہیں تو نے اس دنیا میں ہمیں دی ہیں, طرح طرح کی خوبصورت آوازیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں نا. کہا کہ موسیٰ بات کو منتقل کر رہا ہوں, اور اس لیے کہ کم سے کم یہاں سے ایک پیغام تو جائے کہ پروردگار کہتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم, تم اپنے خالی گلاس کو مزید بھرنے کے در پہ نہ رہو, تم جتنا گلاس بھرا ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو, وہ گلاس خود بخود بھر جائے گا. جتنا تمہیں جام ملا ہے اس کا شکر تو ادا کر دو, باقی جو کمی ہے وہ اس شکر کے نتیجے میں پوری ہو جائے گی. کہا موسیٰ شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ کہا پروردگار کیسے شکر ادا کروں؟ تیرا شکر کرنا بھی خود ایک نعمت ہے. توجہ رکھیے گا, شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے. تو اگر میں شکر ادا کروں گا تو خود یہ خود ایک نعمت ہے, پھر اس کے شکر کے لیے ایک اور شکر کرنا پڑے گا. تو میں کس طرح شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. یہی تو میرے مولا نے کہا تھا وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ, کہ نعمتیں لینے والے نعمتیں لیتے رہتے ہیں, اس کی نعمتوں کا احصا نہیں کر سکتے. شکر تو جب کرو گے جب کاؤنٹ کر سکو. تو جو ہے آپ لوگوں کے لیے شکر کب کریں گے؟ جب کاؤنٹ کریں گے. آپ تو اتنی نعمتیں ہیں لا تعداد کے کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. احصا کہاں کریں گے, اسے محسوس کہاں کریں گے, اور منحصر کہاں پر کریں گے؟ درود پڑھیں محمد وعلى محمد. وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ, بہت کوشش کریں, آج تو حق ادا کریں گے پروردگار کی معرفت کا, نہیں ادا کر سکتے. الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْحِمَمِ, جتنی بھی ہمتیں کر لیں اس تک رسائی ممکن نہیں ہے. وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِتَنِ, اور عقل کی تیزی کتنی بھی استعمال کر لیں اس کی معرفت تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے.